الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، یہ آیت نمبر 163 اور 164 ہے سورہ بقرہ کی. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، والرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے. پہلی بات یہ بتائی کہ تمہارا الہ ایک ہے. الہ وہ ہوتا ہے جو کارساز ہوتا ہے، جو کام بناتا ہے اور اس سے حاجات طلب کی جاتی ہیں. حاجات اسی سے طلب کرنی چاہیے جو حاجت پوری کرے. جو پوری نہ کر سکے اس سے حاجات طلب کرنا نادانی ہے. تو ساری مخلوقات کی حاجات ایک ہی پورا کرتا ہے، وہ اللہ ہے. فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا الہ الہ واحد ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی الہ ہونے میں کوئی شریک نہیں، وہ الہ ایک ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ دو صفات ہیں، اس میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. یہ وہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کی بنیاد ہے. لا الہ الا ہو، اس آیت میں بتائیے دین کی بنیاد ہے. دین کی بنیاد اسی پہ قائم ہوتی ہے. اس کے بغیر کوئی دین نہیں، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں. لا الہ الا ہو. لا الہ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے قرآن نے سب سے پہلی صورت میں یہ بات بتائی ہے. آپ پڑھتے ہیں، آپ سے یہ عہد کروایا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں یہ پڑھوایا گیا ہے. تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس کو سمجھنا ہے، مخصوص کیا گیا ایاک نعبد. اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے نعبدو کا مطلب ہے تیری بندگی کرتے ہیں، لیکن نماز میں آپ نعبدو کا نہیں پڑھتے، قرآن میں ایاک نعبد. نعبدو کا مطلب ہے تیری بندگی کرتے ہیں، لیکن ایاک نعبد کا مطلب ہے کہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیری بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتے. تو بندگی کی کیا طریقہ ہے؟ مانگنا بھی بندگی ہے، بندگی، اور جھکنا بھی بندگی ہے. سجدہ رکوع جھکنا یہ بھی بندگی ہے. حکم مانگنا یہ بھی بندگی ہے. یہ ساری چیزیں بندگی میں ہیں. اور اپنا مال جان فدا کرنا، قربان کرنا، یہ بھی بندگی ہے. ہمیں ایاک نعبد، یہ صرف تیرے لیے، مال بھی تیرے لیے، جان بھی تیرے لیے، اور چاہتے بھی تیرے لیے، رغبتیں بھی تیرے لیے، مانگنا بھی تجھ سے اور محبت بھی تجھ سے. ایاک نعبد، یہ سب چیزیں بندگی میں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بندگی میں مدد مانگنا بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو الگ ذکر کیا کہ بندے کہیں دھوکے میں نہ آئیں. نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن حاجات کسی اور سے مانگتے ہیں. ہمیں نہیں، ایاک نستعین، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. روزہ تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، لیکن حاجات کسی اور سے مانگتے ہیں نہیں. ایاک نستعین، بندگی بھی تیری اور حاجات بھی تجھ سے. ایاک نستعین، یہاں بھی اس کو کہا جا سکتا تھا نستعینو کا، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ تم یہ پڑھو ایاک نستعین، نستعینو کا نہ پڑھو، ایاک نستعین، کہ تیرے سوا کسی سے مدد مانگتا ہی نہیں، مدد تجھ سے مانگتے ہیں. تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ یہ دین کو بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ میں بندگی بھی ہے
لا الہ الا اللہ میں مدد بھی ہے، عبادت بھی ہے، نستعین استعانت بھی ہے، مدد مانگنا، یہ دونوں صرف تیرے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا الہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الرحمن الرحیم، اس کی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں، رحمان الرحیم وہی ایک ہے، الرحمن الرحیم۔ اب آگے اس کی دلیل دی، اگر تم نے سمجھنا ہے تو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، یہ سمجھنا ہے تو دیکھو جتنے افعال ہیں اس میں بھی میرا شریک نہیں، میری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، میری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، میرے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں، میرے کاموں میں کوئی شریک نہیں۔ ذرا غور کرو، اگلی آیت میں اس بات کو اللہ نے ثابت کیا ہے، لوگوں کو بتایا، سمجھو اس مسئلے میں تمہیں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرو، غور کرو، کتنا بڑا آسمان، اور ساتوں آسمان، انسان پہلے آسمان کوئی نہیں پہنچا، آسمان سے پہلے جتنی چیزیں انہی میں انسان حیران ہے۔ والارض، زمین کو دیکھ لو، زمین پہ تم چلتے پھرتے ہو، زمین میں اللہ نے کتنی قوت رکھی ہے، کتنی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، پہاڑ ہیں، اس میں دریا ہیں، سمندر ہیں، اس میں غاریں ہیں، اس میں اتنا بڑا نظام ہے، اس میں معدنیات ہیں، اس میں کیا کچھ ہے۔ انسان اسی کو سمجھ رہا ہے، اسی کو سمجھ میں نہیں، اسی کو سمجھنے سے ابھی قاصر ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں اتنی یہ آسمان، یہ زمین، اس کی پیدائش یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ میں بنانے والا میں ہوں، جس ذات کی اتنی قدرت ہے، جس کی اتنی بڑی قدرت ہے، تو الہ بھی وہ ہے۔ الہ کا مطلب ہے کہ تمہاری حاجتیں پورے کرنے والا بھی وہی ہے، حاجتیں بھی اسی سے مانگنی ہیں۔ اگلی فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف دیکھو، دن اور رات کے اختلاف کیا ہیں؟ دن پھر اس کے بعد رات، دن اس کے بعد رات، کہ خود بخود چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ صرف ایک اللہ چلا رہا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور دن اور رات کے اختلاف، وقت کا تعین، اتنے بجے دن، اتنے بجے رات، فلاں موسم میں، فلاں مہینے میں، اللہ نے ایک مربوط نظام بنایا۔ اور یہ دن رات کے اختلاف بھی، اس کے ساتھ سورج اور چاند، اس کے ساتھ زمین کی گردش، اس کے ساتھ سیاروں کی گردش، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک کو مضبوطی سے تھامنا اور اس گردش میں چلانا، اور ایک سیکنڈ اور ایک لمحے کی بھی اس میں آگے پیچھے نہ ہونا، یہ کس کی قدرت ہے؟ ایک اللہ کی قدرت ہے۔ جس رب کی اتنی بڑی قدرت ہے تو حاجات پوری کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جاؤ، یہ تمہاری نادانی ہے۔ یہ فرمایا الہ بھی وہی ہے۔ پھر اگلی بات بتائیے والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے، لوگوں کے فائدے کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ انسان ایک بڑا پتھر بھی لیتا ہے، سمندر میں ڈالتا ہے، وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ بڑا لوہے لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جہازوں کو سمندر میں چلاتا ہے، ڈوبتے نہیں ہیں۔ اور یہ بڑے بڑے جہاز آج کی ترقی یافتہ دور میں بھی انسان کے فائدے کے لیے، بما ينفع الناس، فرمایا ان میں انسانوں کا فائدہ ہے۔ آج دنیا کی جتنی بڑی بڑی تجارتیں ہیں، آج بھی سمندر کے راستے سے ہوتی، اور سمندر کے راستے بند ہو جائیں تو دنیا کا نظام میں درم برم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، آج بھی سمندر کا نظام اور کشتیوں کا چلنا اور بیر جہازوں کا چلنا اور خربوں اربوں کا قیمتی مال اس میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتا ہے۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ چلا رہا ہے سمندروں کے نظام کو، اس میں جہازوں کو چلانا، محفوظ کرنا، اللہ نظام فرمایا یہ نفع کی چیزیں میں چلا رہا ہوں۔ جب یہ میری قدرت و اختیار ہے، انسان وہ ایک کشتی میں بیٹھا ہو اور کشتی میں بھنور آ جائے
اور ڈوبنے لگے تو اس کشتی کو بچا نہیں سکتا. تیرا اختیار اتنا ہے اور میری قدرت کتنی بڑی ہے، اس لیے الہ بھی میں تیرا ہوں اور ساری کائنات کی میں ضرورتیں پوری کر رہا ہوں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اگلی دلیل دی، آسمان سے جو پانی اتارا، آسمان سے پانی اتارنا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. بادل آتے ہیں جاتے ہیں، دنیا زور لگاتی ہے ان سے پانی نہیں نکال سکتی. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو برستے ہیں، اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا نہیں برستے، تھوڑا برستے ہیں زیادہ برستے ہیں. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں. انسان اتنا کمزور ہے، اگر بارش تھوڑی سی زیادہ ہو جائے اس کو اپنے گھر کی سیم کی فکر پڑ جاتی ہے. اس کو فکر پڑ جاتی ہے کہیں میرے گھر میں چھت کے اوپر پانی کھڑا نہ ہو جائے، اس کا جو پانی ہے وہ گھر کے اندر نہ آ جائے. تھوڑی سی بارش کی مقدار اوپر ہو جائے اپنے گھر کو بچانے کی فکر لگ جاتی ہے. اور پھر تھوڑی اور زیادہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ حادثات سے سب کو بچائے، پھر گھر بھی نہیں بچا سکتا انسان. انسان کا تو اتنے اختیار ہے. ہمیں آسمانوں سے پانی کو اتارنا ہے، کتنی بڑی قدرت ہے. یاد رکھ الہ بھی میں ہوں، اختیار بھی میرا ہے، مانگنا بھی مجھ سے ہے. فَحْيَا بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ صرف پانی اتارنا نہیں ہے، اس پانی سے پھر مردہ زمین بھی زندہ ہوتی ہے. اللہ کی قدرت ہر طرف ہے. صرف پانی نہیں اترتا، پانی اترتا ہے پھر زمین میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ آسمان کے پانی سے زمین فائدہ اٹھاتی ہے، اور زمین میں انسان کے نفع کی چیزیں اگتی ہیں. اگر آسمان سے پانی اترنا رک جائے تو انسان کی غذا ختم ہو جائے، دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے. اس لیے زمین اگاتی ہے اور مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ کام بھی میں کرتا ہوں. میرے ساتھ جب کوئی شریک نہیں ہے تو انسان تیری حاجات پوری کرنے والا بھی میں ہوں. الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو. اس کے بعد یہ ہر بات دلیل دی جا رہی ہے کہ انسان تو سمجھ، اگر تیرے اندر نادانی ہے تو اس نادانی کو نکال اور سمجھ ان کاموں میں کوئی شریک نہیں تو تیری حاجات پورے کرنے میں بھی کوئی شریک نہیں. میں الہ ہوں، مجھ سے مانگ. وبث فیہا من کل دابہ، یہ اگلی دلیل. اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پھیلا دی. انسان سوچتا ہے، حیران ہوتا ہے کتنی مخلوقات ہیں. بارش برستی ہے، برسات آتی ہے تو پتنگے آ جاتے ہیں. انسان کہتا ہے پتنگے کہاں سے آ گئے، یہ کیڑے مکوڑے کہاں سے آ گئے. اس کی قدرت ہے. اور زمین میں کتنے حشرات ہیں، اگر آپ سوچنا شروع ہو جائیں کتنے پرندے ہیں کتنے جانور ہیں، آپ سوچتے رہیں گے. پھر چڑیا گھر جائیں گے، پھر حیوانات کے ماہرین کے پاس جائیں گے، اور پھر اتنی اس کی قدرت کی چیزیں ہیں. انسان دیکھتا ہے سمندروں میں ہیں، زمینوں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، بڑی بڑی ہیں. ایک ایک چونٹی اس کے علم میں ہے. ایک ایک چونٹی کو وہ رزق دے رہا ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو وہ رزق دے رہا ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹے پرندے کو وہ سنبھال رہا ہے. ہر ایک کا نظام اس نے رکھا ہوا ہے. اس سے آگے اولاد ہو رہی ہے، پورا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی ایک شعور و سمجھ رکھی ہے، ان کے لیے بھی حفاظت کے انتظام کی. اس کی اتنی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ سارے کام میں کر رہا ہوں انسان، تو پھر تیرا الہ بھی میں ہوں، تیری حاجات بھی میں ہی پوری کرتا ہوں، مجھ سے مانگ. یہ ہر دلیل میں بتایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کے بعد ایک ایک دلیل دی، انسان کو سمجھایا کہ بھٹک نہیں. آگے فرمایا وتصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا. ہواؤں کا چلنا یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تیز ہوائیں اور تیز طوفان چلیں، انسان پوری زور لگا لیں، ان کو نہیں روک سکتا. ہواؤں کا چلنا، ہوائیں چلتی ہیں، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے. انسان پوری طاقتوں کے باوجود ہواؤں کو روکنے میں اور کم کرنے میں قدرت نہیں رکھتا. تو قدرت سب اس کی ہے، اختیار سب اس کا ہے. الہ وہی ہے، حاجات وہی پوری کرنے والا ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان جو بادل لٹک رہے ہیں، ان بادلوں کو اس نے اپنے حکم میں جکڑا ہوا ہے.
ان بادلوں نے اپنے اندر کتنا پانی، بے شمار پانی رکھا ہوا ہے، اور جب بارش نہیں برستی ہوتی بادل اوپر گھومتے رہتے ہیں اور انسان پانی کو ترستے ہیں، پانی نہیں ملتا، یہ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اب پانی برسنا ہو تو تھوڑی دیر میں بے شمار برستا ہے، نہیں برسنا ہو تو بڑے بادلوں میں سے تھوڑا برستا ہے۔ یہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ آسمان و زمین میں اس نے بادلوں کی صورت میں پانی کو رکھا ہوا ہے، اور بادلوں کو حکم دے رہا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کوئی نہیں حکم دے سکتا، اس کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ الہ وہی ہے۔ جب الہ وہی ہے، ہر چیز پہ اختیار اسی کا ہے، ہر چیز پہ کنٹرول اسی کا ہے، تو انسان تیرا ہر کام بھی میرے اختیار میں ہے، مجھ سے مانگ، میں تیرا الہ ہوں۔ لآیات لقوم یعقلون، ہمیں یہ جتنی میں نے نشانیاں بتائی ہیں اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں، غور کریں۔ غور کرنے کے بعد اس بات پہ پہنچے کہ الہ میں ہوں، حاجات میں پوری کرنے والا ہوں۔ یہ بنیاد ہے دین کی، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس پہ دلیل دی گئی ساری۔ لا الہ الا اللہ اتنا بنیادی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں وضاحت سے بیان کیا۔ لا الہ الا اللہ کتنا بنیادی مسئلہ ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے میں نے جو بھی رسول بھیجا ہے ان کی طرف میں نے وحی کی۔ کیا وحی کی؟ لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، میرے سوا کوئی کارساز نہیں، فعبدون، میری بندگی کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میرے سامنے جھکو، میرے لیے اپنا سب کچھ کرو، کیونکہ الہ میں ہوں۔ ہر نبی کو سورہ نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس رسول کا جو اللہ نے بھیجا، اس رسول نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ سے ہٹانے والی جتنی چیزیں ان سے پیچھے ہو جاؤ۔ سورہ نحل میں فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے رسولوں پہ۔ فرشتے وہی لے کے آتے ہیں، کیا وہی لاتے ہیں؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، میرے بندوں کو ڈرائیں، کس غلطی میں نہیں پڑھنا، لا الہ الا ہو، الہ میں ہوں تمہارا، کارساز میں ہوں، فاتقون، مجھ سے ڈرنا، کسی اور کو کارساز نہیں سمجھنا، کسی اور کو اپنی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں سمجھنا، کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ نہیں کرنا، میں ہی سب کچھ نہیں کرنے والا، سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ لا الہ الا ہو، یہ بہت بڑا بول ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں، اس کی شاخیں آسمان میں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یہ ایمان لانے والوں کو ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر وقت فائدہ دیتا ہے، اس کے اندر بڑی مضبوطی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بول ہیں وہ کمزور ہیں، لا الہ الا اللہ کا بول مضبوط ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، اور جس نے اس پہ یقین کیا اس کا ہر وقت پھل کھائے گا، ہر وقت اس کی زندگی میں فائدہ ہوگا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا اور اس کو اپنانا، یہ انسان کی زندگی میں یہی سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ اس لیے قیامت کے دن میں لا الہ الا اللہ کام آئے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا، جو نیکی لائے گا اس کے لیے بھلائی ہے۔ نیکی سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ فرماتے ہیں ان المراد بالحسنۃ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ قیامت کے دن لائے گا فائدہ اسی کو ہوگا۔ لا الہ الا اللہ یہ یقین کے ساتھ اپنے اندر رکھنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ علمنی عملا یقربونی من الجنہ ویباعدونی من النار، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب لے جائے، جو مجھے جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کرنا اس کے بعد، کیونکہ نیکی 10 گناہ ہے اور نیکی انسان کے گناہوں کو دھوتی ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ افامن الحسنات لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام ہی احسن الحسنات، یہ نیکیوں میں سے سب سے خوبصورت نیکی ہے، اس کو بڑی خوبصورت نیکی سمجھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بول ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ آدمی روزانہ 100 مرتبہ کرے گا، 100 مرتبہ پڑھے گا، کانت لہ عدل 10 رقاب، 10 غلام آزاد کرنے کا اس کو اجر ملے گا۔ وَكُتِبَ لَهُ 100 حسنہ، فرمایا 100 نیکیاں اس کو ملے گی۔ وَمُحِيَ عَنْهُ 100 سیئہ، 100 گناہ معاف ہوں گے۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، اور قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی نہیں لے کے آئے گا۔ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس نے 100 سے جتنا زیادہ کہا ہوگا اس کا عمل اتنا ہی افضل ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ یہ عملوں کی بنیاد ہے، عملوں کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ عملوں کی بنیاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، بیٹے سے کیا کہا جب ان کی وفات کا وقت آیا آمرک بلا الہ الا اللہ، اے بیٹے میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم کرتا ہوں، اور بیٹے یہ سمجھ لے فإن السماوات السبع والأرضین السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا الہ الا اللہ في كفة رجحت بهن لا الہ الا اللہ، اگر 7 آسمان و زمین ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور 7 آسمانوں زمین کے اوپر ایک حلقہ ہو جس نے 7 آسمان و زمین کو اپنے اندر بند کیا ہو، لقسمتہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ توڑ کے اس حلقے سے باہر نکل جائے گا۔ آسمان و زمین بڑے مضبوط ہیں، اس کے اوپر جو حلقہ ہوگا وہ ان سے بھی مضبوط ہوگا، وہ فرمایا لا الہ الا اللہ اس سے بھی مضبوط ہے، اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، آپ نے فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ مخلصا، جو آدمی لا الہ الا اللہ کو مخلص ہو کے کہتا ہے، مخلص کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ اور دل سے کہے لا الہ الا اللہ، کا مطلب ہے کہ الہ وہی ہے، حاجات وہی پوری کرتا ہے، مشکلیں وہی دور کرتا ہے، بندگی اسی کی ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے، لیکن دل سے ہو کہ حاجات کوئی اور بھی پورا کرتا ہے، یہ مخلص نہیں ہے۔ مخلص کا مطلب ہے اندر بھی اس کے ہو، جو لا الہ الا اللہ کو مخلص ہو کے کہے گا الا فتحت لہ ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا اے بندے مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، تو بڑے ہیلے کرتا ہے، تجھ سے وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہیں ہوتی، ملک کے صدر اور حاکم سے ملاقات نہیں تجھ سے ہوتی، رکاوٹیں بیچ میں آتی ہیں، تو اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں تیرا رب ہوں، حاجات میں تیری پوری کروں، تو لا الہ الا اللہ کو سمجھ لے، حاجات میرے سوا تیری کوئی پوری کرنے والا نہیں، اس پہ یقین کر لے، اور اس کی یقین سے کہنا، تو جب لا الہ الا اللہ کو یقین سے کہے گا تجھے وزیر اعلیٰ کی سیکورٹی تجھے کلیئر نہیں کرے گی، تجھے ٹائم نہیں ملے گا، تو نہیں جا سکے گا، لیکن یاد رکھ مخلص ہو کے کہنا لا الہ الا اللہ، جب مخلص ہو کے کہے گا میں تیرے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا، اور کیسے کھولوں گا؟ حتی تفضی الی العرش، یہ لا الہ الا اللہ تو دل کے اخلاص سے کہے گا اور یقین کرے گا کہ اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو یہ لا الہ الا اللہ میرے عرش تک آ جائے گا۔ مجتنب الکبائر، جب تک تم کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، لا الہ الا اللہ کے اندر اگر قوت پیدا کرنی ہے تو کبیرہ گناہوں سے بچنا ہوگا، پھر آسمان کے دروازے کھلیں گے اور عرش تک جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں
اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے الفاظ سکھائے ہیں کہ ان الفاظ سے تم دعا کرو گے تو قبولیت ہوگی. ان الفاظ میں پہلے لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ اس کے بغیر قبولیت ہے ہی نہیں. انسان جب تک اقرار نہ کرے کہ اللہ تیرے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں, تیرے سوا کوئی الہ نہیں, فرمایا جو آدمی ان کلمات سے دعا کرے گا قبول ہوگی. کیا کلمات ہیں؟ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. ان کلمات سے دعا کرے گا قبول ہوگی. ان کلمات میں پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دوسری کلمات بتائیں, یہ دعا ان سے بھی کلمات سے دعا کرو قبول ہوگی. اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ان کلمات سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کو جب تک پکا نہیں کرو گے تو پھر تم پیچھے ہی رہو گے. مجھ تک پہنچنا ہے اور مجھ سے مدد لینی ہے اور میرا قریب تر ہونا ہے, تو لا الہ الا اللہ کو جتنا پختہ کرو گے میری مدد تمہارے ساتھ ہے.